بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترمہ اسپیکر رشین فیڈریشن کونسل، محترم اراکین فیڈریشن کونسل، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم اور صبح بخیر۔ سب سے پہلے میں اپنے گرم جوش استقبال اور مہمان نوازی پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے لیے یہ امر باعث خوشی اور افتخار کا باعث ہے کہ میں ایک کثیر الثقافتی تاریخی اہمیت کے حامل اور دنیا کے سب سے خوبصورت لوگوں کے وطن روس میں ہوں، جو رقبے کے لحاظ سے کرۂ ارض کا سب سے بڑا ملک بھی ہے۔ یقیناً رشین فیڈریشن کونسل کی پلینری اجلاس سے خطاب میرے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، جس کی خوشگوار یادیں ہمیشہ میرے دل میں رہیں گی۔ جیسے کہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، آئیے ہم سفید، نیلے اور سرخ رنگ سے مزین روسی پرچم کی گہری علامت پر غور کریں، جو آزادی، انصاف اور بہادری کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی طرح گونجتا ہوا روسی قومی ترانہ ہمیں حب الوطنی، طاقت اور عظمت کے اصول کے لیے جدوجہد کرنے کا اہم پیغام دیتا ہے۔ میں دلی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ میرا پہلا دورہ روس پاکستان اور روس کے سفارتی تعلقات کے 75ویں یوم تاسیس کے موقع پر ہو رہا ہے۔ تاہم میں اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہوں کہ ہمارے عوام کے باہمی تعلقات کا سلسلہ طویل عرصے پر محیط ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بدلتی دنیا کی تقاضوں کے مطابق ہمارے باہمی تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ مزید پختہ ہوتے ہوئے تابناک مستقبل کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کو مضبوط بنانا اور مشترکہ اہداف کی راہیں تلاش کرنا پاکستان کی سیاسی قیادت، بزنس کمیونٹی اور عوام کی دل کی آواز ہے۔ پاکستان کے کاروباری برادری نے روس کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے میں زبردست دلچسپی ظاہر کی ہے۔ معزز خواتین و حضرات اور میرے دوست ممبران، دوسری جنگ عظیم میں روس کو کئی مشکلات اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے آباء و اجداد نے دفاع وطن کے شاندار معرکے لڑے۔ اس جنگ میں وادی سندھ، جو کہ موجودہ پاکستان کے باشندوں نے بھی برطانوی افواج کا اکثریتی حصہ ہوتے ہوئے نازیوں کو شکست میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک بڑے مقصد کے لیے مشترکہ جدوجہد تھی، جس نے فاصلوں اور دوریوں کو مٹاتے ہوئے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان قربتیں پیدا کیں۔ لینن گراڈ آج بھی ہمارے ہاں دفاع وطن کے ناقابل تصغیر عزم کے طور پہ ماورائے اور علامت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس عظیم تاریخی معرکے کے 80ویں سالگرہ کے موقع پر ریڈ آرمی اور روسی باشندوں کے بے مثال جرأت و بہادری اور ناقابل فراموش قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ لینن گراڈ پاکستان کے بہادر، غیور اور دفاع وطن کا عزم رکھنے والے عوام کے لیے ایک ولولہ انگیز داستان ہے۔ ہمارے عظیم شاعر فیض احمد فیض کو لینن ایوارڈ سے نوازا گیا، جسے ہم نے اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھتے ہیں۔ فیض نے اپنا ایوارڈ لینن گراڈ کے معرکے میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جانبازوں کے نام ایک مشہور نظم لکھ کر پورے پاکستان کے جذبات کی ترجمانی کی تھی۔ میڈم اسپیکر اور میرے دوست ممبران، پاک روس دوستی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ آف پاکستان میں
پاک روس دوستی گروپ سربراہی ہمارے ایک سابق وزیر اعظم کو سونپی گئی ہیں جو اس وقت سینٹ آف پاکستان کے رکن ہیں۔ میں یہاں روس تعلقات کے مضبوطی اور فروغ کے لیے آپ کی سنجیدگی اور بھرپور کاوشوں پر آپ کا دل کی گہرائیوں سے خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں 2013 میں میڈم اسپیکر آپ کا دورہ پاکستان کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس نے فروغ تعلقات کے نئے امکانات کا راستہ کھول دیا۔ پاکستان سینٹ اور رشین فیڈریشن کونسل میں پاکستان روس دوستی کے پارلیمانی گروپس وجود رکھتے ہیں، جن کا باہمی میل جول اور مکالمہ یقیناً دونوں ممالک کو مزید قریب لانے میں مثبت نتائج سے ثابت کر دے گا۔ خواتین و حضرات، میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ قوموں کے درمیان خیر سگالی اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات کے فروغ میں مؤثر سفارتکاری اور پارلیمانی روابط کاری کا نہایت اہم کردار ہوتا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے۔ باہمی فرینڈشپ گروپس، انٹر پارلیمنٹری یونین، کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن اور ایشین پارلیمنٹری اسمبلی جیسے بین الاقوامی فورمز کے ذریعے رابطوں کے فروغ میں نہایت متحرک کردار ادا کر رہی ہے۔ اسی سال پاکستان سینٹ کی گولڈن جوبلی تقریبات میں ان موضوعات پر سیر حاصل بحث ہوئی، جس کے ایک سیشن سے پاکستان میں تعینات روس کے سفیر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس کو پاکستانی قوم اور پارلیمان نے بہت سراہا۔ ہر قوم اپنی ثقافت، روایات اور تاریخ کے تناظر میں اپنے جمہوری اصولوں کا تعین کرتی ہے، انہیں روح بحمل لاتی ہے اور اپنی ترقی و خوشحالی کا زینہ بناتی ہے۔ 1996 میں گوتملن امن نوبل یافتہ ریگوبرٹ مینچن نے بالکل درست کہا تھا، امن عدل کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، عدل انصاف کے بغیر ممکن نہیں، انصاف کے لیے ترقی ضروری ہے، ترقی کے لیے جمہوریت کے بغیر کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور جمہوریت قوموں کے لیے اور ان کی ثقافتی شناخت کا احترام لازم ہے۔ معزز حاضرین، بدقسمتی سے آج کی دنیا بری طرح منقسم ہے، بنی نوع انسانی فکر انتشار اور غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ سیاسی، اقتصادی، سلامتی جیسے تمام شعبے ایک نئی سوچ، ایک تازہ فکر اور ایک نیا سنجیدہ مکالمہ مانگتے ہیں۔ ایسی کوششوں کا تقاضا کرتے ہیں جو تقسیم کی لکیروں کو کم کریں، انسانیت کو قریب لائیں، امن، مساوات اور باہمی تعاون جیسے آفاق اصولوں کو بھی زندہ رکھیں۔ پارلیمنٹ کے ارکان بنیادی طور پر شہریوں کے جمہوری نصب العین کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ ملک کی نظم و ضبط چلانے اور عوامی مفاد کے لیے قانون سازی کے ساتھ بجٹ بھی بناتی ہیں اور مالی معاملات کی نگرانی بھی کرتی ہیں۔ غرض ہر پارلیمنٹ کا دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ایک ایسا فورم ہے جو دنیا کے اقتصادی زوال، موسمیاتی تبدیلیوں، انتہا پسندی، دہشت گردی، اسلاموفوبیا اور اسی نوع کے دیگر غیر روایتی خطرات سے نجات حاصل کرنے میں اہم اور مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مقننہ عوام کی نمائندہ اور بالادست ادارہ ہونے کی حیثیت میں قومی، علاقائی اور عالمی سطح پر قیادت کا رول ادا کرتے ہیں۔ مؤثر اور بامقصد رابطوں کے ذریعے باہمی وابستگی کا نہایت مضبوط ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس عالمی مناظر میں پاکستان کی پارلیمنٹ اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ نئے چیلنجز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے خیال میں پاک روس تعلقات لامحدود امکانات رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات نہ صرف پاکستان اور روس کے قومی مفادات کے لیے ناگزیر ہیں
بلکہ علاقائی عالمی استحکام اور سلامتی کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں تنازعات کے سفارتی حل کے لیے ضرورت کو تسلیم کرتا ہے اور تمام ذمہ دار ممالک سے امید رکھتا ہے کہ وہ عالمی امن کے لیے مل کر کام کریں۔ ہم امید کرتے ہیں فلسطین اور بالخصوص کشمیر کے دہائیوں پرانے تنازعات کو بھی اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، کیونکہ انسانی حقوق کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ گزشتہ کئی برس سے پارلیمانی وفود کے تبادلوں سے ہمارے درمیان رابطوں اور مکالمے کو فروغ ملا ہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں بہتر تفہیم پیدا ہوئی ہے اور باہمی اتحاد و احترام میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان روس پارلیمانی تعاون کے وسیع تر امکانات پیدا ہوں گے، جن کے ثمرات سے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہوں گے۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران پاک روس تعلقات میں مثبت پیش رفت میرے لیے بلکہ ہم سب کے لیے خوشی اور تسکین کا باعث ہے۔ ہمارے 2 طرفہ تعلقات کی بنیاد باہمی تعاون، احترام اور اعتماد کے جذبات ہیں، اور ہم سب بڑھ کر یہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مخلصانہ خواہش دونوں طرف موجود ہے۔ یہ تعلقات نہ تو کوئی مانی سوچ رکھتے ہیں، نہ ان کا انحصار کسی دوسرے ملک سے تعلقات پر ہے، اور نہ ہی یہ کسی جغرافیائی یا سیاسی جبر کا نتیجہ ہے۔ یہ کلی طور پر باہمی قومی مفادات نیز علاقائی اور عالمی استحکام کے مثبت نظریے پر مبنی ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ روس کے ساتھ تجارت، معیشت، سیکیورٹی، دفاع، انسداد دہشت گردی، تعلیم اور باہمی رابطوں میں مزید وسعت اختیار کریں۔ پاک روس تعلقات کے فروغ اور مثبت سمت کی طرف پیش قدمی کے لیے میں یہاں یہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جناب صدر پوٹن کا نہایت اہم کردار ہے۔ انہوں نے اس کو اہم اور حوصلہ افزا رہا ہے، جس کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رواں سال فیڈرل اسمبلی سے خطاب کے دوران جناب صدر پوٹن نے تجارتی تعلقات میں مزید وسعت لانے کے لیے پاکستان کا خصوصی ذکر کیا، جس کے لیے میں پاکستانی قوم اور اپنے پارلیمان کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے لیے 25 مئی 2023 کا دن خصوصی اہمیت کا حامل ہے، جب روس اور پاکستان کے درمیان مال بردار شپنگ کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اس کے نتیجے میں پہلا مال بردار جہاز سینٹ پیٹرزبرگ کراچی کی بندرگاہ پر پہنچ چکا ہے۔ یہ باہمی تعاون کے بے شمار امکانات میں سے صرف ایک ہی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی سرمایہ کاری، اقتصادی ترقی، تکنیکی فروغ اور روزگار کے نئے مواقع کی زبردست گنجائش موجود ہے۔ اپنے کاروبار کو وسعت دینے اور نئی مارکیٹوں تک رسائی کرنے کے خواہش مند سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان نہایت سازگار اور پرکشش ماحول فراہم کرتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ایشیا پر روس کی خصوصی توجہ اور عزت مآب جناب روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ویژن اور پالیسیوں کے تحت معاشی تعاون کے مزید دروازے کھلیں گے۔ ایک عالمی طاقت ہونے کے ناطے روس کی یورپ اور ایشیا کے درمیان رابطہ کاری ہمارے لیے ترقی و خوشحالی کے نئے مواقع کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ معزز حاضرین اور میڈم اسپیکر، پاکستان کثیر الملکی تعلقات پر پختہ یقین رکھتا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے پاکستان اور روس دونوں اقوام متحدہ کے منشور کے مرکزیت اور عالمی قانون و اصول کے پاسداری پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی رکنیت نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون اور ہم آہنگی کی متعدد نئی راہیں کھول دی ہیں۔
اس اہم تنظیم کے کردار کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ہماری کوششیں یقیناً سودمند ثابت ہوں گی۔ پاکستان کے لوگ صدر پیوٹن کے اصولی موقف کو انتہائی قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آزادی رائے کے لبادے میں مقدس شخصیات اور مقدس کتابوں کی توہین اور بے حرمتی ہرگز قابل قبول نہیں۔ کوئی مہذب معاشرہ کسی بھی مذہب کے خلاف اس طرح کی بے مہار آزادی کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ہمارے نزدیک روس کا یہ عزم نہایت لائق تحسین ہے کہ وہ تمام طبقات کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھنے والا وسیع البنیاد معاشرت تشکیل دینے کے لیے کوشاں ہے۔ روس میں مسلم برادری کی کثیر التعداد موجود ہے اور اسلام ان کی تاریخی اور ثقافتی ورثے کا لازمی جز ہے۔ ثقافتی اور بین المذاہب ہم آہنگی اور نفرتوں سے پاکستان کشادہ دل کلچر رائج کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم ایک نئے دور کے دہلیز پر کھڑے ہیں۔ آئیے ہم مشترکہ ترقی، خوشحالی، امن، استحکام اور ہمگیر باہمی تعاون کے ایک نئے سفر کا آغاز کریں۔ وہ سفر جو علاقائی امن و استحکام اور اقتصادی ترقی و خوشحالی کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرے جو دونوں ممالک کے کروڑوں عوام کے آنکھوں میں بسے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین ہے یہ خواب بہت جلد عملی تعبیر کے شکل اختیار کریں گے اور ہمارے دوستانہ تعلقات ثابت قدمی کے ساتھ تابناک مستقبل کی روشن منزلوں کی طرف سفر جاری رکھیں گے۔ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کی جناب اسپیکر پرخلوص میزبانی اور شاندار استقبال پر اپنے ڈیلیگیشن کی طرف سے اور اپنے وطن کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں انتہائی اہم اور مثبت مذاکرات کا بھی شکر گزار ہوں۔ میری دعا ہے اور یہ ہر پاکستانی کی دعا ہے کہ دونوں ممالک کی دوستی مزید پائیدار اور مزید استوار ہو، اس میں مزید گہرائی اور وسعت ہے۔ نئی بلندیوں کو چھوتے ہوئے یہ دوستی خطہ اور دنیا میں امن و سلامتی کے فروغ کا مثالی نمونہ بنے۔ آخر میں محترمہ اسپیکر صاحبہ، میں آپ کو پاکستان کی خصوصی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے وفد اور اپنے رفقا کے ہمراہ پاکستان ضرور تشریف لائیں۔ پاکستان روس دوستی زندہ باد۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی محترم اسپیکر صاحب۔